شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی۔ پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کے آثار 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روزے کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخری عشرے ہی کی اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کے حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادات اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا۔ لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن آخری عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنا کہ کرنے والے کے لیے۔